السلام علیکم۔ حرف و حکمت کی اس خوبصورت بزم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ انٹرمیڈیٹ سال دوم حصہ نظم میں سے سید صبیح الدین صبی رحمانی کی لکھی ہوئی حمد پڑھ رہے تھے۔ آج اس سلسلے میں شعر نمبر 6 اور 7 کی ترتیب وار مکمل تشریح، قرآنی و حدیثی حوالہ جات اور شعری محاسن آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آئیے سید صاحب فرماتے ہیں کہ محشر میں نہ ہو مجھے پیاس کا ڈر، ہو مجھ پہ مہرباں ساقی کوثر، رب سے دعا کی زمزم پی کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مفہوم دیکھ لیجئے۔ شاعر کہتے ہیں کہ قیامت کے دہشت اور خوف اور شدت پیاس میں مجھے کوئی خوف نہیں، کیونکہ مجھے ساقی کوثر صلی اللہ تعالی وسلم کے کرم پر پورا یقین ہے۔ میں نے آب زمزم نوش کرتے وقت اپنے رب سے آخرت کی سلامتی کی دعا مانگی اور اللہ کی عظمت کا اعتراف کیا۔ یاد رکھیے، اس شعر کا بنیادی محور عقیدہ شفاعت اور رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور برکت زمزم کا امتزاج ہے۔ شاعر پیاس کے حقیقی اور معنوی دونوں مفاہیم کو شفاعت کوثر سے جوڑتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آب زمزم دنیا کے تمام پانیوں سے زیادہ متبرک ہے۔ اس پانی میں شفا ہے۔ اس پانی کی تعظیم دو سبب سے ہے۔ ایک تو یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جاری ہوا، اور دوسرا اس پانی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن شامل ہے۔ یہ پانی آب زمزم تمام دنیا کے لیے شفا والا پانی ہے، پیاس بجھانے والا، بلکہ بھوک کو مٹانے والا ہے، اور جس بھی نیت سے اس کو پیا جائے وہ نیت پوری ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ قبیلہ جرہم کے دور میں یہ پانی کا چشمہ بند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی پہلے اس چشمے کو رکھا ہوا تھا، لیکن یہ چشمہ دوبارہ ظاہر ہوا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے ساتھ رگڑ کر۔ پھر قبیلہ جرہم کے دور میں یہ چشمہ بند ہو گیا۔ صدیوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو خواب میں زمزم کھودنے کا حکم ملا تو انہوں نے زمزم کھودا تھا۔ قیامت کے دن سورج جب سوا نیزے پر ہوگا اور شدت پیاس کا عالم ہوگا، شاعر اس خوف کے مقابلے میں ساقی کوثر کی مہربانی اور شفاعت پر کامل اعتماد کا اظہار کرتا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ قیامت کی ہولناکیوں میں جس کو چھلکتا ہوا کوثر کا جام ملے گا، بے شک اسی کو قیامت کے دن شرف عطا ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ آب زمزم ایک مبارک اور شفا بخش پانی ہے۔ دعا کی قبولیت کے اس مبارک موقع کو غنیمت جانتے ہوئے شاعر نے دنیا کی بجائے آخرت کی پیاس سے نجات کی التجا کی ہے، اور دعا کے بعد اللہ اکبر پکارنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمام نعمتیں اور شفاعت کی اجازت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور وہی سب سے بڑا ہے۔ قرآن پاک بھی اس چیز کا حق میں ثبوت دیتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، انا اعطیناک الکوثر، یعنی اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ حوض کوثر نیکیوں اور سیرابی کا سرچشمہ ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے زمزم پینے کے بارے میں کہ حضور نے فرمایا کہ یہ پانی اس کے لیے ہے جس کے لیے اس کو پیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا مقصد پورا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ نے فرمایا، میرا حوض ایک ماہ کی مسافت جتنا بڑا ہے، جو شخص اس سے ایک بار پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور میں خود اپنے ہاتھوں سے امت کو پلاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان اس کے بارے میں فرماتے ہیں، ساقی کوثر کے صدقے پیاس بجھ جائے گی خود، روز محشر جب اٹھے گی شدت تشنہ لبی۔
یعنی محشر کے دن ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی لطف و کرم سے پیاس بجھنے کی مجھے کامل امید ہے۔ اور شاعر کہتے ہیں تشنہ کاموں کو پلائیں گے وہ کوثر کا زلال، ان کے ہاتھوں سے ملے گا ہمیں جام کوثر۔ اور ایک شاعر کیا خوب اس کی منظر کشی کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ تمنا ہے دل اشرف ہو بروز محشر یہ عالم، جب آقا جام اقدس دے لب اقدس لگا کر دے۔ تو اس شعر کے اندر سادگی، سلاست اور روانی پائی جاتی ہے اور تلمیاتی شعر ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تعمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مفہوم کیا ہے؟ شاعر کہتے ہیں میرے مالک تیرے محترم گھر کعبۃ اللہ کی عظمت اور تیرے بے پایاں فضل و کرم کی کیا ہی زبردست شان ہے، بس میری یہ التجا ہے کہ زندگی بھر بار بار تیرے حرم میں حاضری میرا مقدر بنا دے۔ اس شعر کا بنیادی موضوع عظمت کعبہ، بارگاہ الہی میں عاجزی اور زندگی بھر زیارت حرم کی تمنا ہے۔ یہ بندے اور پروردگار کے گہرے روحانی رشتے کو ظاہر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے حرم مکہ دنیا کا سب سے مقدس شہر ہے۔ مسجد حرم یا حرم مکہ سے مراد مکہ المکرمہ جس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ شاعر کیا بات ہے کہ تکرار کے ذریعے بیت اللہ اور رب کی رحمت کی بے مثال عظمت کا اعتراف کرتا ہے۔ یہ اس قدر بابرکت مقام ہے کہ اس جگہ پر ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے اور ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امن والی جگہ بنایا جہاں کسی انسان، جانور اور پودے کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ میں فرماتے ہیں مکہ کی زمین قیامت تک حرم ہے۔ اور حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو، اس شہر کو اسی دن سے اللہ نے حرم بنا دیا جس دن آسمان و زمین پیدا کیے، لہٰذا یہ قیامت تک اللہ کے حرام فرمانے سے حرام یعنی حرمت والا ہے۔ اس لیے شاعر بار بار تمنا کرتا ہے کہ وہ حرم پاک میں حاضری دے۔ ایک بار کی حاضری سے سچے مومن کی پیاس نہیں بجھتی۔ شاعر تا عمر کر دے آنا مقدر کہہ کر زندگی کی آخری سانس تک بار بار حاضری کا طالب ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے یا خدا تو مجھے حج پہ بلا آ کے میں دیکھ لوں کعبہ تیرا۔ اور حرم میں بلاوا بندے کی اپنی قابلیت نہیں بلکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے۔ اور جب انسان دیکھتا ہے کہ میں کسی بھی ظاہری اسباب کے بغیر یہاں آ گیا تو پھر اس کرم پر زبان سے وہ خود بخود اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت مقام کے بارے میں ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک یہ اول گھر ہے، یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا ہے، یہ مکہ مبارکہ ہے اور تمام عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج اور عمرہ پے در پے کیا کرو کیونکہ یہ دونوں گناہوں اور فقر کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسے بٹی لوہے کا زنگ دور کرتی ہے۔ اور حضرت ابراہیم کی تاریخی دعا تھی جس میں آپ نے اس شہر کے بارے میں دعا مانگی کہ اللہ اس کو امن والا شہر بنا دے۔ آپ کی دعا کی وجہ سے لوگ اس گھر کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ اور اقبال کہتے ہیں غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کہ تو بھی ہو جائے حرم کا پاسباں۔ اور حفیظ صاحب کہتے ہیں دیار نبی کا مسافر بنا دے، مجھے بھی حرم کی فضاؤں میں لا دے۔ اور دونوں شعر کا اگر ہم جائزہ لیں تو یہ خالق اور مخلوق کے اعلیٰ ترین حقوق و محبت کا ذکر کیا گیا ہے۔ تکبیر کی تکرار سے شعر میں جلال، روب اور ترنم پیدا ہوتا ہے، صوتی آہنگ اور نغمگی کو برقرار رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ مقدس اسلامی تاریخ اور معجزات کی طرف اشارہ ہے، جذبہ شوق اور عجز و نیاز سے بھی شدت پیدا ہوتی ہے۔
اور ان اشعار میں سلاست و سادگی پائی جاتی ہے۔ زبان انتہائی سادہ، شیریں اور عام فہم ہے۔ کوئی ثقیل یا پیچیدہ لفظ استعمال نہیں کیے، جس سے پیغام سیدھا دل میں اترتا ہے۔ ترنم اور صوتی آہنگ ہے۔ مترنم بہر اور اللہ اکبر کا بار بار نعرہ اشعار میں ایک وجدانی اور ترنم والی کیفیت پیدا کرتا ہے جو سامع کو متاثر کرتی ہے۔ اور عجزی اور انکساری، کلام میں مانگنے والے سائل کا عجز، خلوص، عاجزی واضح ہے، جو کہ دعائیہ اشعار کی روح تسلیم کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ اشعار مومن کے سفر آخرت اور زیارت کعبہ کی دلی کیفیات کی مکمل ترجمانی کرتے ہیں۔ پہلے شعر میں عشق رسول اور شفاعت کی امید کا ذکر ہے، جبکہ دوسرے شعر میں عظمت کعبہ اور تحیات حاضری کی عاجزانہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حوض کوثر کی سیرابی اور بار بار زیارت حرم نصیب فرمائے، آمین۔ شکریہ۔